لو. مجھے اچھا لگتا ہے جب کئی نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ تاریخ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، نوجوانوں نے ہی اہم کردار ادا کیا. اور قرآن نے بھی کہا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ اصحاب کہف والے نوجوان ہی تو تھے. پھر نبی علیہ السلام پہ جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے وہ نوجوان ہی تھے. ایون کہ جو ہمارے یہاں ایک معروف ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے. جب ایمان لے کے آئے تو ان کی عمر 29 تھی، 29 سال. ہم نے پڑھا نا بزرگوں میں سے، بزرگ نہیں مطلب کہ سب سے زیادہ عمر مردوں میں سے جو ایمان لے کے آئے تھے وہ 29 تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی جوان تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈفرینٹ ٹاپک میں آپ کے سامنے پیش کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا الا ان تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. فتنہ فساد کا آغاز، انتشار کا آغاز اس دن سے انسان اپنی زندگی میں خود کرتا ہے جس دن وہ اسباب کو دیکھتا ہے اور مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ ظاہر کو دیکھا اور اس کے مطابق فیصلہ کر لیا، اور یہ ظاہر اس کی چمک ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چمک دیکھ کے ہاتھ تو ڈال لیتے ہیں، لیکن وہ چمک آگ کی چمک ہوتی جو انسان کو جلا دیتی ہے. ہم نے زندگی کے فیصلے جب کیے تو ہم نے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو دیکھا اور اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے اس کی پرستش کرتے ہوئے ہم نے اپنے حقیقی خدا کو بلا دیا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے اللہ کے احکامات پہ ترجیح دیتے ہیں. اور پھر قرآن نے کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. پیغمبر میرے نبی، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی اللہ کی نہیں مانتے، پھر رسول اللہ کی نہیں مانتے، پھر قرآن نہیں پڑھتے، پھر حدیث نہیں پڑھتے، اسے سیکھتے نہیں ہیں زندگی جینے کا طریقہ. جب قرآن بہترین دستور ہے، جب رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو ہم مقدم رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا الا ان تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. آج میں جب جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو مجھے ایک صاحب کہتے ہیں حضرت اولادیں بڑی نافرمان ہو گئی ہیں، تو اس کے اوپر نہ کبھی کوئی جمعہ پڑھائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کو نافرمان کرنے میں 50% کردار پیرنٹس کا ہوتا ہے. ہم نے رسول اللہ کی باصیت اولاد تو چاہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام جیسی اولاد ملے، لیکن باصیت باپ ہم اس جیسے باپ کیوں نہیں بنتے؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا الا ان تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. نوجوان ہیں، میرے یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں. میں نے آج آپ کو جس طرف توجہ دلانی ہے نا، وہ بڑا حساس معاملہ ہے. گھر کا یہ ایشو ہے، بیٹیاں پریشان ہیں، گھروں میں فساد ہے، فتنہ ہے، لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا، اور یہ تقریباً ہر گھر کا یہ معاملہ بن چکا ہے. ہم جتنا بھی چاہتے ہیں یہاں سے نکل جائیں، ہم اس حساسیت سے نکل جائیں، گھروں میں سکون آ جائے، بڑا مشکل سا معاملہ ہو گیا. بنیاد کیا ہے؟ وہی مادہ پرستی، پیسہ، حسن، برادری، اور بس. نبی علیہ السلام نے جو رشتہ کرنے کا معیار بتایا، میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ شادی کرنے کے لیے کس چیز کو بنیاد بنانا چاہیے. 2 چیزوں کو، صرف 2 چیزیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ 2 چیزیں آپ اپنا لیں، ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں.
یار میں تو چاہتا ہوں کہ جب میری بیٹی کا میری بہن کا رشتہ ہو تو لڑکا ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب میرے بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے تو میں اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کیوں نہیں کرتا؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا رشتے کا پیغام آ جائے جس میں 2 خوبیاں ہیں، فرمایا انکار نہ کرنا، پھر عمر نہ دیکھو، پھر برادری نہ دیکھو، پھر رنگ نہ دیکھو، پھر مال نہ دیکھو، پھر رشتہ کر دو بس۔ کیوں؟ الا ان تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر آپ پھر بھی سوچیں گے یا منڈا سے نیک ہے، پیسے ہی نہیں ہے، کی کرے گا؟ بچے کا اخلاق بہت اچھا ہے، کاروبار نہیں ہے اس کا، نمازی ہے، میں دی نماز میں کی کرنا؟ 2 چیزیں معیار بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترضون دینہ ہو، جس کو آپ دیکھیں دین کے معاملات میں بڑا اچھا ہے، نماز کا پابند ہے۔ آپ یقین مانیں، ہمارے فیصلہ آباد کی بات ہے، ایک بندہ کراچی سے آیا، کراچی سے آیا رشتہ دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی کا۔ کس نے بتایا کہ یہاں فیصلہ آباد میں یہ محمد پورہ میں رشتہ ہے، لڑکا بڑا اچھا ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے، تو آپ نہ آ کے رشتہ دیکھ لیں۔ وہ دیکھنے آیا، رات کو بیچارے نے سفر کیا، کوئی اسٹیشن پہ وہ اترا، جب تک وہ محمد پورہ میں پہنچا تو فجر کا نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ بجائے اس کے کہ وہ اس گھر میں جاتا، وہ سیدھا محلے کی مسجد میں گیا، جا کے وہاں اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس گھر سے، اس فیملی سے کوئی بندہ نماز پڑھنے نظر نہیں آیا اس کو۔ اس نے مسجد کے امام صاحب سے پوچھا، حضرت وہ فلاں فلاں برادری کے فلاں فلاں بچے ہیں، وہ کیوں نہیں آ جائے؟ انہوں نے کہا کہ بزرگو آپ ان کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہم نے مسجد میں کبھی بھی نہیں دیکھے، پھر فجر کے ٹائم ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ان کو۔ آپ یقین مانیں، صاحب حیثیت، مالدار، برادری، سب کچھ، وہ مسجد سے اٹھا، گھر نہیں گیا، واپس کراچی چلا گیا۔ اس کی بیوی کہتی اشتہا پسند آ گیا، وہ کہتا جو فجر کے ٹائم اللہ اکبر کی آوازیں سن کے، حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے اللہ کا حیا نہیں کرتا، مسجد میں نہیں آتا، وہ کل ہماری بیٹی کا کیا حیا کرے گا؟ معیار ہے یہ، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، پہلا معیار دین ہے۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام میں کیا ہے؟ وہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور دوسری خوبی وخلقہ، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق دیکھیں، ہم نے پتہ کیا سمجھا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، رسول اللہ کی سنت ہے، داڑھی ضرور رکھیں، نمازیں پڑھ پڑھ کے آپ کے ماتھے پہ محراب بن جائے، بہت اچھی بات ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا۔ ہاتھ میں تسبیح، شلوار ٹخنے سے اوپر، مجھے کہتا ہوں رکھو، اور پیارے بھائی اندر صاف کریں، اخلاق بہتر کریں، زبان سے بولنا نہیں آتا، آنکھوں سے دیکھنا نہیں آتا، معاملات نہیں کرنے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، یہ رشتہ کرنے کا معیار ہے، شادی کرنے کا معیار ہے۔ یقین مانیں، اگر پیسہ، اگر مال سکون کے لیے کافی ہوتا تو اتنے سرمایہ دار لوگ جو رات کو 20 گولیاں کھا کے سوتے ہیں، گولیاں کھا کے نہ سوئیں، اطمینان دل کا حاصل کریں، وہ کہاں سے ملے گا؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، جب آپ کی طرف کوئی پیغام بھیجے رشتے کے لیے، آپ کو پتہ ہے بچہ دیندار ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، 2 چیزیں، اخلاق میں کیا ہے؟ لا خیر فی من لا یضیف، یہ معیار ہے سر، دوستی کرنے کا، رشتے کے لیے ہاتھ بڑھانے کا، یہ معیار ہے پارٹنرشپ کرنے کا۔ کیا؟ جو بندہ مہمان نواز نہیں ہے نا، اس سے سائڈ پہ ہو جائے، اوائڈ کریں، اس سے رشتہ نہ کریں، اس سے دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں ہے اس سے بھلائی کی امید نہ رکھیں۔ اب ہمارے کنسپٹ کیا ہے؟ مہمان نوازی کس چیز کا نام ہے؟ چائے پانی، بوتل شوتل، کھانے وانے کھلا دیے، اس کا نام مہمان نوازی ہے۔ سر یقین مانے، ہم نے آج تک اس چیز کو ہی نہیں سمجھا کہ آخر مہمان نوازی کہتے کس کو ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ آخرت قیامت آئے گی، فلیکرم ضیفہ، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اکرام الضیف۔ میں بتاؤں، اکرام کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، دل سے، زبان سے نہیں کہ میں کہہ دوں سر آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے اور دل میں میرے بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، عداوت ہے۔ میں نے اس کے سامنے تو بے شمار قسم کے کھانے لگا دیے کہ میرا مہمان خوش ہو جائے۔ یہ بناوٹ ہے، یہ اسے کہتے ہیں ریاکاری، دکھاوے کا مہمان نواز ہونا۔ فرمایا لا خیر فی من لا یضیف۔ اور پیارے بھائی، گھر میں مہمان آ گیا ہے، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ابھی جدا نہیں ہوتے، ان کا جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب غور کریں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ دوسری چیز ہے یہ معیار، آپ کا اخلاق اچھا ہو۔ میں نے کہا السلام علیکم، پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی جان، آپ کا خون، ہر چیز مجھ سے محفوظ ہے۔ اب آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ السلام علیکم گارنٹی ہے، گارنٹی جو مسلمان اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ آپ کسی غیر مسلم کو سلام نہ کہیں، کیونکہ ضمانت ہے، امن کی ضمانت۔ میں کہتا ہوں جی السلام علیکم، ہاتھ میں نے ملا لیا ہے کیونکہ میں نے گناہ معاف کروانے ہیں، اور دل میں میرے بغض نہیں ختم ہوتا، دل میں میرے نفرت نہیں ختم ہوتی، دل میں میرے عداوت نہیں ختم ہوتی، میں دل سے اس شخص کو اچھا محسوس نہیں کرتا، میرا دل اس کے بارے صاف نہیں ہے، اور میں زبان سے کہتا ہوں السلام علیکم، تم مجھ سے محفوظ ہو۔ کیسے محفوظ؟ ایسے السلام علیکم سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح میرے گھر مہمان آئے، لا خیر فی من لا یضیف، میں نے کھانوں کے انبار لگا دیے، اور کھانوں کے انبار لگانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے، میرے کچن میں جو میرے مہمان کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، آپ یقین مانیں اگر ہمارا وہ مہمان باتیں سن لے جو اس کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، کیا وہ پانی کا گھونٹ بھی پیے؟ کیا یہ اکرام الضیف ہے، مہمان کی عزت ہے؟ یہ ہے بد اخلاقی۔ ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی رشتہ داری کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ دو معیار، دین، پہلی چیز صوم صلات کا پابند ہو۔ میں آپ سے ایک بات، مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا، ہمیں پتہ ہو ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، اور جو لڑکا ہے وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ جواریا ہے، وہ چور ہے، ایمانداری سے بتائیں، ہمیں پتہ ہو صحیح وہ چوریاں کرتا ہے، ہمیں پتہ ہو صحیح وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ ڈاکے مارتا ہے، کیا ہمیں پتہ ہو ہم رشتہ کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ کبھی غور کیا ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک بے نمازی چور سے بدتر ہے، شرابی سے بدتر ہے، زانی سے بدتر ہے، زانی سے بدتر۔ رشتہ کرتے ہوئے میں کیا کہتا ہوں، یار کوئی نہیں، منڈے کو پیسے چاہ رہے ہیں نا، گاڑی اپنی ہے، کاروبار بزنس اپنا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا نا، اللہ وہ بھی توفیق دے دے گا۔ میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بچہ نمازی ہے، اللہ مال بھی دے دے گا؟ یہ ہے اسباب کو اپنا خدا بنانا، اسباب پہ یقین کرنا، مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آئے، ان کا نام ہے جلبیب، اور رنگ بڑا کالا ہے، کوئی حسن نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، علاقہ بھی اپنا نہیں ہے، کسی دوسرے علاقے سے آگے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے پیغمبر میری شادی کا بندوبست فرما دے۔ فرمایا
فلاں گھر میں جاؤ، جا کے کہنا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا مجھ سے شادی کر دو۔ آپ یقین مانیں، حسن بھی نہیں ہے، برادری بھی نہیں ہے، علاقہ غیر کا وہ بندہ ہے، دور دراز سے کہیں سے آیا ہے، کوئی اس کے باپ کا نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے، اس کی برادری کون سی ہے، کچھ نہیں پتا، اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے جاؤ جا کے فلاں سے کہہ دو اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دو، مجھے رسول اللہ نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چلا گیا۔ حیران ہوں گے، پہلے باپ نے کہا یار میں کیسے کر دوں، ماں نے کہا جواب دے دیں، وہ بھی مشورہ کر رہے تھے، بیٹی نے کہا کیا کرنے لگے، اللہ سے ڈرے۔ اب آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، آنے والا نہیں بھیجنے والا دیکھے کون ہے، پیچھے کون ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ کے پیغمبر نے اگر اس کو بھیجا تو اللہ میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ وہ باپ بچی کا مالدار تھا، اور جس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہا تھا اس کا پتہ ہی نہیں، نہ کاروبار، نہ حسن، نہ برادری، کچھ نہیں۔ اب یقین مانے تاریخ مدینے کی اس بات پہ شاہد ہے کہ اخلاق دیکھا، رسول اللہ کا فرمان دیکھا، دین دیکھا، رشتہ کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا وہ عورت مدینے کی بہت بڑی تاجر بن چکی تھی۔ ہم نے کیا سمجھا ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس نے کہا بلال اب شادی کو کروا لو، فرماتے ہیں مجھے رشتہ کون دے گا، مجھے رشتہ کون دے گا۔ آپ حیران ہوں گے اس بات پہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مالدار تھے کہ 3,000 غلے کا اونٹ اللہ کی راہ میں یوں تقسیم کر دیتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا صحابی عبد الرحمن بن عوف اچھلتا کودتا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی مدینے میں قحط ہے، 3,000 غلے کا اونٹ مدینے میں داخل ہوتا ہے، تاجر دوڑتے ہوئے عبد الرحمن ہم خریدار، ہمیں دے دو، تم کیا دیتے ہو مجھے، ہم 5 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ، میرا کسٹمر مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے، 20 گنا لے لو، کہتے ہیں میرا گاہک مجھے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اور کون تمہارا گاہک؟ اتنے میں ایک صحابی آیا، اس نے کہا عبد الرحمن، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا عبد الرحمن بن عوف صحابی جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہو جائے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا، خوشی کے ساتھ دوڑے اماں جی کے پاس، اماں جی میں نے یہ بات سنی ہے کہ ایسا ہی ہے؟ فرماتی ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ کہتے ہیں پھر آپ گواہ ہو جائیں، یہ 3,000 غلہ جو اونٹ میں نے ابھی خریدا ہے میں نے سارا مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنے مالدار۔ اب کیا کرنا ہے؟ بلال کہتے ہیں مجھ سے شادی کون کرے گا؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو خبر ملی کہ بلال شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یقین مانیں یہ واقعہ ہلا دیتا ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں کی سوچ کو۔ فرماتے ہیں بلال کو رشتہ کون نہیں دے گا؟ عبد الرحمن بن عوف نے انتہائی مالدار ہونے کے باوجود ایک بلال سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، صرف 3 اور اخلاق کی بنیاد پہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آج بڑا لوگ شکوہ کرتے ہیں، خدا اللہ جانتا ہے گھروں میں تباہیاں ہو گئی ہیں، بربادیاں ہو گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اسباب پہ یقین، خواہشات نفس کی پوجا، انا پرستی۔ اور یہاں کیا ہے؟ اگر آپ دین نہیں دیکھیں گے، اگر آپ اخلاق نہیں دیکھیں گے، الا ان تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، آقا فرماتے ہیں اللہ کی زمین پہ فتنہ فساد شروع ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ اپنے گھروں میں دیکھیں، نظر دوڑائیں۔ نوجوان بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج المرأۃ ل40، 4 چیزیں دیکھ کے آپ نکاح کریں۔ کتنی؟ 4۔ برادری چھوڑنے سے رسول اللہ نے منع نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آقا علیہ السلام کی اپنی 11 شادیاں ہیں، اور 11 کی 11 مختلف برادریوں میں ہیں۔ کون سا ہم برادری کا بت پوج رہے ہیں؟
معیار اللہ کا دین ہے. غور کریں. تزوج المرأۃ لاربع، 4 چیزیں دیکھیں. مالہا، نوجوانوں غور کریں، اگر آپ نے شادی کرنی ہے ٹھیک ہے مال دیکھ لیں اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو. والی جمالیا، آپ دیکھیں بچی خوبصورت ہو ٹھیک اچھی بات. اور کیا فرمایا؟ والی حسبیہ، برادری بھی دیکھ لیں. والی دین ہی، اللہ کا دین بھی دیکھیں. اور اگلی بات آقا علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ فرض فر بذات الدین، فرض فر بذات الدین. میرے صحابی حسن نہ ملے کوئی بات نہیں. بلال خوبصورت تو نہیں تھے، چلتا زمین پہ تھا، جنت میں چلنے کی آہٹ سنائی دیتی تھی. اللہ کے معیار اور ہے، ہمارے معیار اور ہے. میرے صحابی برادری نہ دے کوئی بات نہیں، مال بھی نہ دیکھو کوئی بات نہیں، مال اللہ نے دینا نہ دے دے گا، لیکن دین کو ترجیح دو. فرض فر بذات الدین، اللہ کے دین کو ضرور ترجیح دو، اللہ کے دین کو معیار بنائیں. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ، نماز کا پابند ہو، جو اللہ کا حیا کرتا ہو، وہ اللہ کا حیا کرنے والا آپ کا ضرور حیا کرے گا. جو اللہ کا حیا نہیں کرتا وہ بندوں کا کیسے حیا کرے گا؟ وخلقہ ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کو بولنا آتا ہو، بڑے چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے گھر کے بڑوں کے ساتھ عزت رکھی ہے، برکت رکھی ہے. ہم نے بڑوں کو سمجھے کچھ نہیں ہے، اور وہی فرمایا کہ چھوٹوں سے محبت سے بات کریں، ہم نے سمجھے کچھ نہیں. مختصر یہ ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ. جب بیٹی کا رشتہ کرے گے نا، پتہ ہمارے ہوتا کیا ہے معاشرے میں؟ ہم کہتے ہیں جہیز بھی دو، 400-500 بارات کو کھانا بھی کھلاؤ، اور پورے بچے والوں کے برادری کے سوٹ بھی بناؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات ہم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، چونکہ بچی والے ہیں سر نیچا ہوتا ہے. جہیز بھی دو، 300-400-500 افراد کو برات کے کھانا بھی کھلاؤ، اور جناب والا سارا خرچہ بچی کے پیرنٹس بھی کریں، اور پھر بھی ان کا سر نیچا. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے آپ کو بیٹی کا رشتہ دے دیا، آپ کا سب سے بڑا محسن وہ ہے. جسے ہم گالیاں دیتے ہیں یار، اس کی بیٹی سے چھوٹا سا اختلاف ہو جائے، ہم گالیاں اس کی ماں کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کے باپ کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ حیران ہو گئے. دیکھیں یہ آخری بات بیان کر رہا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، نوجوان بیٹھے غور کیجیے گا، قرآن مقدس کی یہ آیت ہے 20واں پارہ. انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج. میں پھر کبھی ایک موقع ملا بیان کروں گا انشاءاللہ کہ گھروں کو کس طرح آباد کرتے ہیں. ہم نے بربادی اپنے ہاتھ سے خود لکھی ہے، کوئی اور سبب نہیں ہے اس کا. موسیٰ علیہ السلام، شادی کی بات ہو رہی ہے، اور بچی والوں نے کچھ دینا کہ نہیں دینا وہ تو بہت دور کی بات ہے. پتہ کس کنڈیشن پہ شادی ہو رہی ہے؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج. معیار یہ ہے کہ نوجوان، میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پہ کروں گا کہ تم 8 سال میری بکریاں چراؤ گے. کیا کرو گے؟ اور بولو نوجوانوں، آپ چرا لو گے اپنے سسرال کی؟ ہوتا ہے ایسے؟ مشکل ہی ناممکن سر. میں کہتا ہوں میری بیوی میرے باپ کی عزت کرے، لیکن اس کے باپ کی میں نے نہیں کرنی. میں اس کو فرسٹ نائٹ بتا رہا ہوتا ہوں، دیکھو میری امی غصے میں آئی تھی، محسوس کر، برداشت کر لینا. میں اسے کہہ رہا ہوتا ہوں ابو کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، برداشت کر لینا. میری بہنیں کچھ کہہ دو، بولنا نہ کوئی بات نہیں، خیر ہے. میں اپنی بہنوں سے نہیں کہہ رہا ہوتا دیکھو اس گھر میں وہ نیو ہے، اسے اس گھر کے طور اتوار کا پتہ نہیں ہے، ذرا برداشت کر لینا. میں اپنی ماں سے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ امی ذرا محتاط ہو کے چلیں، ابھی وہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ ماحول میں ایڈجسٹ کر دے گی. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے باپ کی عزت کرے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟
میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میری بہنوں کی عزت کرے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی گھر کے سارے کام کرے جو اس کی رسپانسبلٹیز میں شامل بھی نہیں ہے، لیکن اگر میرے سسرال سے میرے سسر مجھے کہ یار احسان یہ کام کر دو، میں کہتا ہوں میں تمہارا نوکر ملازم۔ ون سائیڈڈ۔ ریزن کیا ہے؟ دین سے دوری۔ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں فتنہ فساد کا آغاز اسی دن سے کر لیتے ہیں جب میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہوں دیکھو سب کچھ برداشت تم نہیں کرنا ہے، باپ کی خدمت بھی کرو گی، میری ماں کی خدمت بھی کرو گی، گھر کے سارے کام بھی تم کرو گی، آگے سے بولنا بھی نہیں ہے، تمہیں غصہ بھی نہیں آنا چاہیے، یار وہ انسان ہے۔ میں بات کیا کر رہا تھا؟ دین معیار، اخلاق معیار۔ رشتہ کرتے ہوئے دو چیزوں پہ غور کریں، انسان دل کا کیسا ہے، زبان کا کیسا ہے۔ لا خیر فی من لا یضیف، اور ماضی کی باتیں نہیں چھوڑتا کہ بندہ ہے جس کے اعتراضات ہی نہیں ختم ہوتے، اسے پتہ ہے میں انسانوں کی بستی میں رہتا ہوں، کیا مجھے یہاں کوئی فرشتہ ملے گا؟ مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ پہلے بتا دیا تھا الا ان تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر آپ کا رشتہ کرنے کا معیار دین نہیں ہوگا، اگر آپ کا رشتہ کرنے کا معیار اخلاق نہیں ہوگا، پھر یاد رکھیں اللہ کی زمین پہ فساد ضرور مچے گا۔ لوگ پیسے کے پیچھے دوڑیں گے، پھر پیسے کے لیے قتل و غارت بھی کریں گے، لوگ حسن کے پیچھے دوڑیں گے، حسن کے لیے قتل و غارت بھی کریں گے۔ اپنے نفس کی خواہشات پہ اپنی ہر چیز کو قربان کرنے والا اللہ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا بلکہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ یہ میرا پیغام، ہمیں چاہے اگر موقع ملا پھر گفتگو کرتے رہیں گے، یہ میرا پیغام ہے۔ ہم چاہتے ہیں گھروں میں سکون آ جائے، ہم چاہتے ہیں فسادات ختم ہو جائیں، تو معیار اللہ کا دین ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ کہتے ہیں جب نوجوانوں نے اللہ پہ یقین کر لیا اور یقین کرنے کے بعد اس کے دین پہ چل پڑے، وزدناہم ہدی، ہم نے پھر ان کو اور ہدایت دے دی۔ آغاز آپ نے کرنا ہے، قدم آپ نے اٹھانا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے ہیں آپ کے پاس۔ من عمل صالحا فلنفسہ، کسی پہ احسان نہیں کرنا، جو کرنا اپنے لیے کرنا ہے۔ دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنی دنیا کو محفوظ کرنا ہے، اپنی آخرت کو محفوظ کرنا ہے، کیونکہ میں قرآن نے مجھے بتا دیا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہ، جس نے اچھا کیا وہ بھی اپنے لیے کیا، جس نے برا کیا وہ بھی اس نے اپنے لیے کیا، ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ اذا خطب الیکم، جب کوئی پیغام بھیجے آپ کو، من ترضون دینہ و خلقہ، جس کے اخلاق سے آپ واقف ہیں، اچھا اخلاق ہے، جس کے نماز سے، روزے سے، دینی معاملات سے آپ واقف ہیں، یار بچہ دیندار ہے، فزوجوا، رسول اللہ کا حکم ہے، پھر آپ نکاح کر دیں۔ الا ان تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے پھر اللہ کی زمین پہ فساد تو مچے گا، پھر گھروں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے پتنگر تو کھڑے ہوں گے، پھر شکوہ نہ کیجیے گا گھر میں سکون نہیں ہے۔ اور بے شمار گھر میں دیکھتا ہوں، میں معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، بے شمار گھر ایسے ہیں دین کی دوری کی وجہ سے فتنہ فساد کا شکار ہے۔ اللہ ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے سنایا ہے اللہ ہمیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آئندہ کبھی پروگرام ہو، جو بھی آئے لیکن پروگرام یہاں ہو، اپنے ساتھ کم از کم ایک ساتھی لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ساتھی، کم از کم ایک ساتھی ضرور لے کے آئیں۔ یہ آپ کا تاریخ اسلامی میں اہم ترین کردار ہے۔ ایک شخص آپ کا لایا ہوا، ایک شخص، وہ کل وقت آنے پہ ڈاکٹر ذاکر نائک بن سکتا ہے، احمد دیدات بن سکتا ہے، وہ مودودی بن سکتا ہے، وہ کل کچھ بھی اقبال بن سکتا ہے۔ ایک شخص، ایک شخص، آپ ایک شخص۔ اب یقین مانیں، میں ایک واقعہ پڑھا، آخری بات بیان کر رہا ہوں۔ یہ شیخ احمد دیدات بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ذاکر نائک میرا جانشین ہے۔ کون؟ ذاکر نائک میرا جانشین ہے۔ جس کا جانشین ڈاکٹر ذاکر ہوگا وہ خود کیا ہوگا؟ تو کیا بات ہوئی؟ دنیا کی زندگی میں مگن تھا یہ انسان، جا رہے ہیں راستے میں ایک چھوٹا سا اخبار کا ٹکڑا اٹھایا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے،
اس اخبار کے ٹکڑے نے زندگی بدل دی، اور پھر زندگی ایسی بدلی، پھر عیسائیوں سے، یہودیوں سے، غیر مسلموں سے بڑے بڑے مناظر کیے، بڑے بڑے مناظر جیتے، ایسا بھی مطالعہ کیا، پھر بڑے بڑے شہید ان کی آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی تحریک سے ایک شخص کو لے کے آنے سے ممکن ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسا چینج آ جائے کہ وہ چینج ہم میں بھی نہیں، آپ میں بھی نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ احسان بھائی نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ مہینے میں ایک دن ہمیں دے دیا کریں۔